اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کامل ولی یوٹیوب چینل کی طرف سے حمزہ ملک آج آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت سے دوستوں نے خواہش کی کہ لوح دست غیب کیا ہے اور یہ کس طرح بنتی ہے۔ ہمارے ادارے میں ہدیتاً طور کے پر یہ دی جا رہی تھی، کیونکہ اب آخری ہے، کیوں بہت کم لوگ رہ گئی تھی، تو اب ہمارے پاس مختصراً دے گی ہے۔ بہت زیادہ لوگوں نے لی ہے اور اس سے مستفیض ہوئے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ یہ عمل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، آپ لوگوں کو بتایا جائے کہ لوح دست غیب کیا ہے، کیونکہ نت نئے یوٹیوب کے اوپر آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سے جعلی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سی وہ، تو ہم تو نہ اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس تو وہ اعمال ہے جو ہمیں ملے ہیں، جو ہم نے تجربے کیے ہیں، کیونکہ ہمیں تو بچپن سے دیکھے جس علم کا بچپن سے انسان کو شوق ہوتا ہے، انسان وہی علم حاصل کرتا ہے۔ ہمیں بچپن سے اس کا شوق تھا، تو ہم نے مختلف کتابوں میں سے ہمارے اساتذہ جو تھے، ہم جاتے تھے ان کی منتیں کرتے تھے، ان کو کہتے تھے ہمیں یہ بتائے، پھر وہ ہمیں بتاتے تھے کہ آپ یہ کرو، اور ہم بچے ہوتے تھے، چھوٹے ہوتے تھے، اور ہم یہ کرتے تھے بنا کوئی ڈر خوف، اور پھر آہستہ آہستہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ علم ہے، اور پھر ہم نے اس سے کافی کام لیے، کافی اپنے ہم نے وہ فائدوں کے لیے کیے، کیونکہ اس ٹائم ہمیں اتنی سمجھ ہی نہیں تھی، لیکن اب چونکہ ہمیں پتہ چلا، اور روحانیت اس کے بعد عملیات اور روحانیت میں بڑا فرق ہے، روحانیت اور چیز ہے، عملیات اور چیز ہے، دونوں میں بہت زیادہ اس میں فرق ہے، تو ہم نے کافی زیادہ وہ اس میں چیزیں حاصل کی، تو اسی طرح یہ ایک لوح دست غیب ہے۔ یہ لوح دست غیب کی جو ہے، یہ میں آپ لوگوں کو ایک مختصر بتاتا ہوں کہ یہ لوح دست غیب 2008 یا 9 میں میرا ایک دوست تھا، اور ان کے چچا ایک کہیں کے پیر تھے، ٹھیک ہے، کسی جگہ کے پیر تھے، ان کے پاس یہ کافی وہ غیر ملائی مخلوق تھی، جس طرح جنات وغیرہ اور مختلف ان کے پاس تھے، تو وہ ان کے ذریعے نا کافی مدد لیتے تھے، تو جو میرا دوست تھا وہ اپنے چچا کے پاس گیا، اور چھوٹا تھا تقریباً، اس کی کوئی 15 سال 16 سال اس کا عمر تھی، تو اس نے وہ ایک اظہار کا کی خواہش کا اظہار کیا کہ میں لوح دست غیب بنانا چاہتا ہوں، اور دست غیب کا کوئی عمل ہے، کیونکہ اس ٹائم ہمیں یہ پتہ تھا دست غیب نام بھی، اگر آپ کو بہت اس ٹائم ہمیں دست غیب کا نام بھی نہیں پتہ تھا، ہمیں اتنا پتہ تھا کہ غیب سے پیسوں کا انتظام یہ سب، تو اس نے اب سیدھے ناموں میں بولا کہ ہمیں نا جو پیسوں کی ضرورت ہے، غیب سے پیسے جو ملتے ہیں، چچا ان کے اچھے تھے، انہوں نے ان کو یہ عمل عطا کیا کہ آپ یہ لوح بناؤ، لوح دست غیب، مختصراً یہ لوح بنتی ہے، لوح دست غیب ہے، اور یہ بنتی ان کو جو عطا کی گئی، اور انہوں نے جو ان کو بتایا بعد میں بھی کہ یہ جو عمل ہے یہ کسی جن کا عطا کرتا تھا، تو اب دست غیب کا دو تین مطلب ہوتے، ایک تو یہ کہ آپ کے اوپر رزق کی جتنی بندش ہے، مسئلے یا پریشانیاں ختم ہو جاتی ہے، غیب سے آپ کو ایسا رزق کے راستے کھل جاتے ہیں کہ جو آپ کے لیے عقل دانگ رہ جاتی ہے، یہ دو دستے غیب کا مطلب ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے ملیں گے، آپ کو لاکھوں روپیہ ملے گا، کروڑوں روپیہ ملے گا، اس طرح نہیں ہوتا ہے، جو آپ کو یہ کہتا ہے تو وہ میرا خیال ہے سب سے بڑا فراڈ ہے، اس طرح نہیں، بس اس میں کچھ راستے ایسے بن جاتے ہیں، اور کچھ راز ایسے منکشف ہو جاتے ہیں کہ بس راز ایسے منکشف ہوتے ہیں نا کہ پھر اس میں کچھ شرطیں بھی ہوتی ہے جو آپ لوگوں نے بتانی نہیں ہوتی ہے، یا کچھ وہ آپ لوگوں کو خود ہی اس ٹائم پتہ چلتا ہے۔ خیر، میں آپ کو بتاتا ہوں مختصر طریقہ کہ لوح دست غیب بنانی آپ لوگوں نے کس طرح ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک کوشش کرے کہ تانبے کا ایک 5x5 مطلب 5x5 کا آپ نے ایک تانبے کا نا وہ جس کو بولتے ہیں ہم لوگ ایک باکس، ایک وہ آپ نے پلیٹ سی لے لینی، پتلی تانبے کی پلیٹ، ٹھیک ہے، اور اگر آپ تانبے کی پلیٹ نہ لے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ لے لیں، یہ تقریباً آپ اس طرح کرے کہ ایک کاغذ لے لے، ٹھیک ہے، وائٹ کلر کا کاغذ لے، اور کاغذ کے بعد آپ نے کرنا اس طرح ہے کہ کاغذ لینے کے بعد آپ نے اس میں
کاغذ بھی آپ نے بٹر پیپر لینا ہے. عام طور پہ بیکری سے مل جاتا ہے بٹر پیپر، آپ لے لیں. ٹھیک ہے، نقوش کے لیے بہترین یہی ہے کہ آپ بٹر پیپر لیں. اور بٹر پیپر لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر وہ کرنا ہے کہ زعفران لے لینا ہے. ٹھیک ہے، اچھے والا زعفران کے اندر آپ نے جو ہے تقریباً تھوڑی سی آپ نے کوئی جتنا آپ نے وہ آپ کا ایک نقش بنے، ٹھیک ہے، اس مطابق آپ نے تھوڑا سا ارکے گلاب لینا ہے. اور اس کے اندر آپ نے کستوری کا عطر ملا دینا ہے، یا چنبیلی کا یا موتیے کا، ان تینوں میں سے کوئی ایک عطر ملا لے. ٹھیک ہے، ملا کے اس کو گاڑھا کر لے. زعفران رنگ کرے گا، اصلی زعفران. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ شرف ہو. ٹھیک ہے، شرف شمس ہو، عطارد ہو. ٹھیک ہے، نہیں تو شرف کمر میں یہ عمل کرے. شرف کمر میں آپ نے کمر کی ساعت میں بیٹھنا ہے یہ. ٹھیک ہے، بیٹھ کر آپ کو یہ جو نقش نظر آ رہا ہے، آپ نے اس میں سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے، سورۃ الاخلاص کے عدد آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور سورۃ الاخلاص کے ساتھ آپ نے اپنے نام کے عدد، ٹھیک ہے، اور عدد ابجد کو پلس کرنا ہے. اور اس میں قانون کے مطابق آپ نے اس کو جس کو نقش بنانے آئے یہ وہی کام کر سکتا ہے، اور کوئی یہ کام اس طرح نہیں مطلب کر سکتا جس کو نقش کا کچھ سمجھو. ٹھیک ہے، تو اس میں ایک مسدس کی چال ہوتی ہے. مسدس کی چال سے آپ نے یہ مکمل لوح بنانی ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، اور آپ نے جو بخور جلانا ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ اود کی آپ اگربتی جلا لیں، سندل کی اگربتی یا جلا لیں. ٹھیک ہے، پاس آپ نے تھوڑی سی مٹھائی رکھنی ہے. اور اس کی آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ نیاز کے لیے رکھنی ہے. اور صدقے کے طور کے اوپر آپ نے چاول یا گوشت کا صدقہ، آپ نے چاول پرندوں کو ڈالے یا پھر گوشت کو آپ اپنے اوپر سے کر کے کسی ویران میں پھینک دو، نیت رکھے کہ یہ صدقہ اس عمل کا. اس کو کر لیں. ٹھیک ہے، لوح بنائے. لوح بنانے کے بعد آپ نے 1002 مرتبہ سورۃ الاخلاص، ٹھیک ہے، آپ نے یہ لوح بنا لینی ہے. لوح بنانے کے بعد آپ نے 1002 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے. ٹھیک ہے، اسی نشست میں بیٹھ کر اول 11 دفعہ درود ابراہیمی، آخر میں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے آپ نے اس کے اوپر آپ نے جو ہوگا آپ کا لو ہوگی اس کے اوپر سورۃ اخلاص 1002 مرتبہ پڑھ کے دم کھانا. پھر آپ نے اس کا 41 دن، ٹھیک ہے، 41 دن مکمل آپ نے اس کے اوپر 1002 مرتبہ سورۃ الاخلاص کا ورد کرنا. اور یہ مکمل پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کے ساتھ ہوگا یہ عمل. مطلب آپ نے کسی قسم کا کوئی آپ نے جو ہے نا گوشت، انڈا، مچھلی اور اس کے بعد ہم بستری کچھ بھی نہیں آپ نے کرنی. مکمل پرہیز جلالی اور جمالی کے ساتھ. 5 وقت نماز. روزہ رکھ سکتے ہیں تو کوشش کریں روزہ رکھیں، نہیں تو سوال کا اور جمعرات جمعے کا روزہ لازمی رکھیں. تو جس ٹائم آپ یہ دیکھیں گے، آپ 41 دن کے بعد پھر آپ نے سورۃ الاخلاص کی 101 مرتبہ ہمیشہ کے لیے مداوت رکھنی ہے. اور اس لوح کو آپ نے محفوظ کر کے اپنے بازو پہ باندھ لینا ہے، یا آپ اپنے پاس میں رکھ لیں. تو ایسے انکشافات اور ایسی چیزیں آپ لوگوں کے اوپر مرتکب ہوگی، ایسی چیزیں ہوگی کہ آپ لوگوں کی عقل دنگ رہ جائے گی. یہ آپ کو تقریباً 2 مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کی تمام مالی پریشانیاں ختم، اور آپ کو خواب میں نت نئے طریقے روزی روزگار کے آپ کو پتہ چلیں گے. کہیں اگر آپ کا خزانہ یا دفینہ ہوگا، خود بخود آپ کو خواب میں پتہ چلے گا. آپ کے پاس کچھ نہ کوئی چیزیں آ جائے گی خود بخود. آپ کے غائب سے چیزیں ملا کرے گی آپ لوگوں کو. بہت کچھ آپ کو مل جاتا ہے، اس میں بہت کچھ ملتا ہے. انسان کا خود دل کرتا ہے میں کہیں ویران پہ جاؤں. جب وہاں ویران پہ جائیں گے آگے آپ کو کچھ نہ کچھ چیز ملے گی. سونے کی شرفیات، اس میں بہت کچھ راز انکشافات ہوتے ہیں اور اللہ کی نعمت عطا ہوتی ہے. تو یہ ہوتی ہے لوہے دستے کے بنانے کا طریقہ. اب جو لوگ اتنی محنت نہیں کر سکتے ہیں اور نہیں بنا سکتے ہیں تو وہ پھر ادارے سے حاصل کر سکتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب اتنا محنت ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ زعفران بھی وہ تو مفت نہیں آتا ہے. اس میں جتنی چیزیں سب ہدیتاً طور پہ، پھر ہماری اتنی محنت ہوتی ہے تو پھر جو ہمارا ہدیہ بنتا ہے وہ تو ہم لازمی لیتے ہیں. تو یہ اس چیز کا ہدیہ ہوتا ہے. باقی جیلی اور کافی ہمارے سے واٹس ایپ پہ لوگ شکایتیں کرتے ہیں آپ کا ادارہ کیا ہے، کہاں ہے. تو ہم اب آپ کو بتاتے ہیں ہمارا ادارہ اس ٹائم، کیونکہ یہ
ابھی ہم کوشش کر رہے کہ پورا ایک وہ آفس اور پورا ہمارا ایک ادارہ بنے، اور ہم پوری انشاءاللہ جلد از جلد کوشش کریں، لیکن اس ٹائم ہم راولپنڈی میں موجود ہوتے ہیں، تو عام ملاقات فی الحال ابھی ہم کچھ بھی نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا یہ ہے کہ جتنا ہمارے پاس علم کتابیں ہم نے لکھی ہے خود شوق تھا وہ ہم آپ لوگوں تک پہنچائیں، تو اس لیے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں آئے تاکہ آپ کو صحیح رہنمائی میں عملیات مل سکیں۔ تو جو یہ لوگ بنانا چاہے وہ ہم سے اجازت لے لے، ٹھیک ہے، لے کر وہ بنائے، اور جو لوگ نہیں بنا سکتے وہ ہم سے اس پہ کرے، واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر لے اور یہ اپنی لو بک کروا لے، ہدیہ دے کر آپ کو بیچ دی جائے گی۔ بہت بہت شکریہ۔